بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد آج ہمارے پاس ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم اراہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیے ہے، اور صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کے صفات بیان کیے ہیں کہ کون سے لوگ جہنمی ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی صفات کیا ہے۔ تو یہاں اس روایت کے اندر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی پہچان بتلائی ہے کہ وہ جہنمی کون سے لوگ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کہ صنفانی من اہل النار، کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، آگ والے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا لم اراہما، کہ میں نے ان دونوں کو نہیں دیکھا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا وجود نہیں ہے، آپ علیہ السلام کے بعد ان کا وجود ہوا ہے، اور آج ہمارے زمانے میں یہ دونوں صفات کے جو لوگ ہیں یہ موجود ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اہل النار ہیں، جہنمی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تو اس قسم کے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس ایک کوڑا ہوگا، اور وہ کوڑا اتنا موٹا ہوگا جیسے کہ گائے کی دم ہوتی ہے، اور اس سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ یہ ایک قسم کے لوگ ہیں۔ کیوں ماریں گے؟ ظلم کریں گے۔ جیسے کسی حکومت کے تحت پولیس والے ہوتے ہیں، اور پولیس والے کبھی حکومت کے آرڈر پر یا اپنی مرضی پر کسی شخص کو مارتے ہیں، کسی مظلوم کو مارتے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ اور اس ظلم کی بنیاد پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل نار ہے، یعنی جہنمی ہے، کیونکہ یہ بڑے ظالم ہیں، اور اس ظلم کی بنیاد پر اللہ کی نبی نے انہیں اہل نار کہا ہے، فرمایا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں، وہ عورتیں ہیں۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری قسم کی وہ عورتیں کہ جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی، اور خود بھی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوگی۔ اور وہ عورتیں، ان کی صفت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کاسیات عاریات، کہ وہ عورتیں، ان کی پہچان کیا ہے کہ ان کے پاس کپڑے ہوتے ہوئے بھی گوئے کہ وہ برہنہ ہے۔ اب اس کی کیا تفسیر ہے، کیا تفصیل ہے؟ علماء کرام نے اس کا ایک معنی یہ ذکر کیے ہے، محدثین کرام نے، کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ عورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ نافرمان ہے۔
تو کاسیاتن کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں، یعنی نعمتوں میں ان کو ڈھانپا ہے، چھپایا ہے، گویا لباس کی طرح۔ لیکن عاریاتن کہ وہ اللہ کے شکر سے عاری ہے، خالی ہے، کہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ تو ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی اس کا جو عام طور پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عورتیں لباس تو پہنی ہوئی ہے، لیکن باوجود لباس کے پہننے کے یہ برہنہ ہیں۔ اب اس کے دو مطلب علماء نے ذکر کیے کہ یا تو ان کا لباس بہت مختصر ہے، کہ ایسا لباس وہ پہنتی ہیں کہ جس سے اس عورت کے جسم کے اعضاء کا پتہ چلتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چست لباس، یا مختصر لباس جس میں بعض اعضاء نظر آتے ہیں، یا اتنا چست لباس ہے کہ جس میں جسم کے اعضاء کی اور ڈول ڈال کا پتہ چلتا ہے، تو اس قسم کا لباس۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ اتنی باریک لباس یہ عورتیں پہنے گی کہ جسم پر بظاہر لباس ہوگا، لیکن اس لباس کے اندر ان کا جسم نظر آئے گا، ان کے اعضاء نظر آئیں گے۔ تو ایسی عورتیں، اس کے متعلق اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اہل نار میں سے ہیں۔ اور ان کی ایک اور علامت اللہ کی نبی نے فرمایا کہ ان کے سر رؤوسہن کاسنمۃ البخت، کہ ان عورتوں کی جو سر ہوں گے وہ بختی اونٹ کی طرح ہوں گے۔ بختی اونٹ کے اوپر ایک کوہان ہوتا ہے، اونٹ کے پشت پر اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑا کوہان ہوتا ہے ابھرا ہوا، اور وہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ تو ان عورتوں کو اللہ کی نبی نے تشبیہ دی کہ قیامت کے قریب یہ ایسی عورتیں پیدا ہوگی کہ وہ اپنے بالوں کو سر کے اوپر جمع کر کے، بالکل سر کے اوپر جمع کر کے، تو جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے تو اس طرح یہ عورتیں کرے گی، اور یہ ان جہنمیوں کی علامت ہے، نشان ہے، جس کو آج کل ہم جوڑے سے تعبیر کرتے ہیں کہ عورتیں جو جوڑے بناتی ہے بالوں سے، تو جوڑا مطلق تو ناجائز نہیں ہے، اس کی جو ناجائز صورت ہے وہ یہ کہ سر کو کے بالوں کو جمع کر کے سر کے اوپر کے حصے پر اس کو جمع کر لیے جائے، جیسے اونٹ کا کوہان ابھرا ہوا ہوتا ہے اسی طرح یہ بال بھی ابھر جائے۔ اب اس کے اوپر دوپٹہ ڈالیں یا برقع ڈالیں تو وہ بالکل ابھرا ہوا نظر آتا ہے، یہ اس کی پہچان۔ ہاں اگر کوئی عورتیں پیچھے کی طرف جیسے گدی ہے، اس گدی پر اگر بالوں کو جمع کر کے رکھ دے تو وہ جائز ہے، وہ کر سکتی ہیں۔ اور خاص طور پر بعض لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ اس طرح عورتیں اگر بالوں کو گدی کے اوپر رکھ کے جمع کر کے نماز پڑھتی ہے تو ان کا نماز نہیں ہوتا، لوگوں میں یہ مشہور ہے، لیکن شرعی اعتبار سے ایسا نہیں ہے، بلکہ گدی کے پاس بالوں کو جمع کر کے وہ زیادہ سطر کے لیے زیادہ قریب ہے سطر کے، تو اس اعتبار سے عورت کے لیے نماز بھی ہوگی، بلکہ نماز میں وہ زیادہ بہتر ہے کہ بال بکھریں گے نہیں اور نیچے نہیں آئیں گے۔ تو گدی پر بالوں کو جمع کر کے اگر اس کے ساتھ نماز پڑھتی ہے عورت تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو بال ابھرے ہوئے یا اس کو جمع کر کے اوپر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو یہ اس حدیث کی روح سے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے یہ ناجائز ہے، اور یہ ان بدکار عورت یا ان مائلات یا ممیلات جن عورتوں کی صفت اللہ کی نبی نے بیان کی ہے جو جہنمی ہیں، یہ ان کی ایک علامت ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جو اللہ کی نبی نے فرمایا ہے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ایک روایت میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ یہ جو اللہ کی نبی نے فرمائے کہ میں نے نہیں دیکھا ان دو قسم کے لوگوں کو، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ یہ قیامت کے قریب یہ لوگ پیدا ہوں گے،
یعنی یہ دو قسم کے جو لوگ ہیں یہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے اور اب ہمارے سامنے یہ پیدا ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ قیامت کے علامات صغریٰ میں سے ہیں۔ اور قیامت کی علامات دو ہے، علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ، تو یہ علامات صغریٰ میں ہیں اور یہ ظاہر ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔